السلام علیکم ناظرین، رپورٹنگ ود اسد میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ اب ایک منطقی حل کی جانب جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز جو میں نے ایک ویڈیو لاگ کیا تھا اس میں میں نے 3 نام بتائے تھے، جن میں جو کور کمانڈر کوئٹہ ہے سرفراز علی، لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی، ان کا نام تھا، اور جو کور کمانڈر کراچی ہیں ندیم انجم، ان کا نام تھا، جن کی آئی ایس پی آر نے جو ہے وہ اعلامیہ بھی جاری کر دیا تھا کہ ان کو تقرری ہو گئی ہے ڈی جی آئی ایس آئی، لیکن اس کے اوپر پھر کافی وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ایک سخت موقف جو ہے وہ سامنے آیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تقرری جو ہے یہ میرا اختیار تھا اور میں نے یہ تقرری نہیں کی، اور انہوں نے پھر جو ہے وہ سمری منگوائی۔ تیسرا جو نام میں نے بتایا تھا وہ تھا لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود، جو کہ کور کمانڈر پشاور تھے، اور وہ ان کو پھر جب پوسٹنگ ہوئی تو ان کو این ڈی یو کا جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ دی گئی تھی۔ تو ایک نام جو ہے وہ اس میں آپ سمری کے حوالے سے جو بھی اطلاعات آ رہی ہیں اس میں جو لیفٹیننٹ جنرل ثاقب ہیں جو کہ چیف آف لاجسٹک سٹاف ہے، ان کا نام جو ہے وہ ایڈ کیا گیا ہے۔ تو یہ سمری جو ہے یہ جو حکومتی ذرائع ہیں ان کے مطابق وزیر اعظم جو ہے وہ ان میں سے ایک کی منظوری دیں گے، اور موسٹ پروبیبلی وہ وہی نام ہوگا جو کہ کور کمانڈرز نے متفقہ طور پر جس کی منظوری بھی دی تھی، اور جس کا اعلامیہ جو ہے وہ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز جو ہے اس نے جاری کیا تھا۔ تو یہ جو اب ایک ڈسٹ ہے یہ سیٹل ہو جائے گی آئندہ 2-4 دنوں میں، تاہم جو اس کے اثرات ہیں وہ شاید اتنی جلدی ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ ایک آپ سمجھیں کہ اعتماد کا فقدان جو ہے، جو ایک گیپ آ گیا ہے سول اور ملٹری، جو ان کے ایک ہی پیج پہ ہونے کا مسلسل یہ تاثر دیا جا رہا تھا، لیکن شاید اب وہ چیز اور وہ تعلقات جو ہیں وہ اس میں ویسی گرم جوشی جو ہے وہ نہ رہے۔ ہماری اس بارے میں جو ہے وہ اس حوالے سے مختلف لوگوں سے آج بات ہوئی، تو یہ بھی جو ہے ایک اس کا زیادہ جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ اس کا جو نقصان ہے، یا اس میں جو آپ سمجھیں کہ جو اس طرح پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جس طرح سے یہ دعویٰ کرتی تھی کہ تمام ادارے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، ایک پیج پر ہیں، وہ اس دعوے کی ایک تو نفی ہوگی، اور دوسرا یہ کہ جو کچھ اس طرح کی چیزیں چل رہی تھیں کہ ایک صدارتی نظام آ جائے گا، اور اس میں عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ایک بہت طاقتور صدر کے طور پہ جو ہے وہ یہاں پر ان کو عہدہ دے دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ پھر بعد میں یہ بھی جو ہے کچھ ایفرٹس ہو رہی تھیں کہ ایک نیشنل گورنمنٹ جو ہے وہ بنائی جائے، اور یہ نیشنل گورنمنٹ بنائے جانے کا بھی جو آئیڈیا تھا وہ بھی جو مسلح افواج ہیں ان کی جانب سے جنریٹ کیا گیا، کیونکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ 3 سال میں عمران خان جو ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر سکے، اور جو ملک جو ہے اس کی نہ تو معیشت میں کوئی بہتری آئی، اور نہ ہی جو تحریک انصاف نے اپنے جو مینیفیسٹو تھا اس میں جو انہوں نے جن چیزوں کا ذکر کیا تھا، جو وعدے کیے تھے عوام سے، وہ بھی وفا نہیں ہو سکے تھے۔ تو یہ خیال تھا جو مقتدر حلقے ہیں ان کا کہ آئندہ جو تقریباً یہ 1.25 سال 1.5 سال رہ گیا ہے، اس میں ایک نیشنل گورنمنٹ بنا دی جائے، اور پھر جو ہے اس کے ذمے جو ہے وہ ساری چیزیں لگا دی جائیں، تو شاید جو ہے وہ جو پچھلے 3 سال میں جو کام نہیں ہو سکے وہ ہو جائے، اور اگر نہ بھی ہو سکے تو ذمہ داری جو ہے یہ شفٹ ہو جائے گی تمام جو اس قومی حکومت میں جو جماعتیں ہوں گی، وہ تمام جماعتیں جو ہیں ان کے اوپر ذمہ داری آ جائے گی کہ جی یہ سب لوگ شریک تھے، گورننس میں سارا کچھ ان کے ہاتھ میں تھا، لیکن یہ ڈیلیور نہیں کر سکے، تو یہ تمام جو سیاسی پارٹیاں یہ ان سب کی ناکامی ہوگی۔ تو یہ ایک چیزیں کچھ چل رہی تھیں، لیکن اب جس طرح سے یہ حالات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے طویل ملاقاتیں ہوتی رہیں چیف آف آرمی اسٹاف کی عمران خان جو ہیں ان کے ساتھ، اور ہر روز یہ کہتا یہی جو ہے وہ چیزیں سامنے آتی تھی کہ جی کل نوٹیفیکیشن ہو جائے گا اور پرسوں ہو جائے گا، یہ چیزیں معاملات طے پا گئے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ روز جو حکومتی وزراء ہیں انہوں نے بھی کس طریقے سے کہا کہ جی یہ تو وزیر اعظم آفس کا اختیار تھا،
ان کو یہ چیزیں جو ہے وہ طے کرنی چاہیے تھیں، یہ کیسے جو ہے یہ یک طرفہ طور پر طے ہو گئیں۔ تاہم اب سمری جو ہے وہ ایک تیار ہو چکی ہے اور غالباً کل جو ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ معاملات طے پا جائیں گے۔ اس میں ایک یہ بھی ایک چیز سامنے آئی کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، اور خصوصاً جو آج مریم نواز جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب ان کی پیشی تھی، اس کے بعد جب انہوں نے میڈیا ٹاک کی تو اس میں انہوں نے بالکل جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کا یا ان کا بالکل موقف مسترد کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک الیکٹڈ ایک آئینی اور قانونی وزیر اعظم کا استحقاق ہے کہ وہ اپنی مرضی کا سپائے ماسٹر یا DGISI لگائے۔ یہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو عمران خان ہیں ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا، اور اس وجہ سے وہ یہ نہیں سمجھتی کہ اس موقع پر جو ہے عمران خان کو اس طرح سے وہ سٹینڈ لیں گے اور ان کی عوام میں پذیرائی بھی ہوگی۔ اور انہوں نے ایک کمپیریزن بھی دیا میاں نواز شریف جو ان کے والد ہیں ان کا عمران خان کے ساتھ، اور کہا کہ میاں نواز شریف انہوں نے تو بڑی سختیاں برداشت کیں اور ووٹ کو عزت دینے کا جو ہے وہ نعرہ لگایا، اور آج جو ہے وہ حکومت بھی جو ہے PTI کی وہ بھی ووٹ کو عزت دو کا جو اس کے پیچھے جو اسپرٹ ہے وہ اس کی بات کر رہی ہے۔ تاہم انہوں نے اس تاثر کو بھی غلط جو ہے وہ زائل کیا کہ یہ شاید سول سپریمیسی کی بات ہو رہی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو آؤٹ گوئنگ DGISI ہیں ان کو اس وجہ سے عمران خان صاحب ریٹین کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا جو اقتدار ہے اس کو پرولونگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں فوج بحیثیت ادارہ وہ اس کا ایک انہوں نے سخت موقف اپنایا، اور بالآخر حکومت نے پھر ایک وے آؤٹ نکالا، ایک فیس سیونگ نکالی کہ اچھا جی آپ سمری جو ہے وہ دوبارہ بھجوا دیں، تھوڑا سا چینج کر دیں۔ تو ایک جو ہے یہ 3 ناموں پر مشتمل جو ہے وہ سمری وزارت دفاع سے جو ہے وہ بھجوا دی گئی، اور امید ہے کہ کل تک جو ہے وہ چیزیں وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی۔ لیکن یہاں پر پھر ایک چیز یہ کہ آگے جو ہے وہ شاید اب جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اس کو شاید اس طریقے سے وہ تعاون وہ کوآپریشن وہ نہ مل سکے، کیونکہ ابھی تک تو یہ ہوتا تھا کہ سب کچھ ایک جگہ سے مینیج کیا جا رہا تھا، اور چیئرمین نیب بھی وہاں پر جو ہے وہ اس میں ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے وہ بھی یہ ان پر تنقید کی جا رہی تھی کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ جو ہے ان کا رویہ زیادہ سخت ہے، اور حکومتی جو وزراء ہیں ان کے لیے ان کا معیار جو ہے وہ دوسرا ہے۔ تو آئندہ جو اب چونکہ یہ اگلا سال جو ہے وہ الیکشن ایئر بھی ہے، اس میں تیاریاں شروع ہو جائیں گی الیکشن کی، اور پھر نومبر میں اگلے سال آئندہ سال جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو پہلی ایکسٹینشن ہے وہ بھی اختتام پذیر ہوگی۔ اگرچہ یہ ایک جو آرمی ایکٹ میں ترمیم کی گئی اس میں 2 ایکسٹینشن جو ہیں وہ اس کی گنجائش رکھی گئی ہے، لیکن یہ بھی اب جو ہے اس میں نظر نہیں آتا یا نہیں لگتا کہ شاید عمران خان صاحب ہی اس وقت ان کے پاس یہ ان کی صوابدید پہ ہوگا کہ وہ اپنی مرضی کا جو ہے وہ آرمی چیف لگائیں۔ تو لگتا ہے کہ اگلے سال نومبر سے پہلے بہت سی جو ہے وہ تبدیلیاں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔